آزاد کشمیر کے 2 کھرب اور 64 ارب روپے کا بجٹ کہاں اور کیسے خرچ ہوتا ہے؟ قانون ساز اسمبلی کے ممبران اسمبلی کا مقصد قانون سازی کرنا تھا، لیکن یہ بجٹ کو وجہ بنا کے کیسے عوام کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بجٹ کہاں، کتنا اور کیسے خرچ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ضمن میں آج اس کے اوپر مفصل بات کریں گے، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کا سیاسی کھلواڑ پیدا ہو چکا کہ ممبران اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے اپنے ہی خلاف بات کرتے ہیں اور باپ کو بیٹے سے کیسے گلہ شکوہ ہے۔ آج آزاد کشمیر کے بجٹ کے گورکھ دھندا کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع صرف آزاد کشمیر ہے، وہاں کی عوام ہے، وہاں کی قانون ساز اسمبلی ہے اور وہاں کا 2 کھرب اور 64 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پچھلا جو بجٹ تھا اس میں سے 13 ارب روپے نالائکی کے باعث جو موجودہ حکومت ہے ان کو خرچ نہ کر سکی اور ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ تھوڑی سی میں پھر سے تعریف کروا دوں آپ کو اس علاقے کی کہ یہ پورا جو کشمیر ہے، جو کسی دور میں جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا تو اس وقت یہ علیحدہ کشمیر ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد بٹوارہ ہو گیا، کسی کے اوپر چین نے اور کہیں بھارت نے اور کہیں پاکستان کے حصے میں چیزیں آئی۔ اب جو آزاد کشمیر ہے اس کی کل آبادی 50 لاکھ ہے۔ اس میں سے 10 لاکھ لوگ انگلینڈ میں ہیں، 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ باقی ممالک کے اندر ہیں اور دیکھا جائے تو 35 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب نئی مردم شماری کے مطابق ہمیں 25 لاکھ دکھایا گیا اور جو اوورسیز کشمیری تھے ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس علاقے کو جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ پنڈی کے ایک ڈسٹرکٹ سے بھی چھوٹا ہے یا اس جتنا ہے۔ اس کا بجٹ، اس کی آبادی، اس کے خد و خال سارے اسی جیسے ہیں اور کئی بار اس کو گجرانوالہ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطہ کے اندر اپنی قانون ساز اسمبلی ہے، یہاں کا اپنا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سپریم کورٹ ہے، تمام سارے حالات موجود ہیں جو کہ ایک ریاستی ڈھانچے کے اندر اس کی تعریف میں آتے ہیں، تاہم اس خطے کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ڈسپیوٹ علاقہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہیں اور یہ صوبائی طرز حکومت کے طور کے اوپر ایک طرح سے اس کو حکومت پاکستان ڈیل کرتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو اسمبلی کا 2 کھرب اور 64 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس کو تقسیم کر کے کس کس محکمے کو دیا جا رہا ہے اور ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ اس کے اعداد و شمار شامل کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں ضرور بیان کی جائیں کہ ایک جو ایم ایل اے ہے اس کو کتنا بجٹ ترقیاتی فنڈز کے نام کے اوپر ملتا ہے۔ ایک وزیر یا ایم ایل اے کو 3 سے 5 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ ملتا ہے، لیکن اس کا کوئی آڈٹ نہیں، مگر وہاں کہاں کیسے لگایا گیا اس کا بھی کوئی علم نہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اصل میں کام تو یہ ہے کہ یہ قانون ساز اسمبلی کہلاتی ہے اور وزراء کا کام جو ہے وہ قانون اور آئین سازی کرنا ہے۔ ممبران اسمبلی کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس بجٹ کے ساتھ وہ کسی کو سڑک دیں، ٹوٹی نلکا دیں، کسی کو کوئی اور سکیم دے دیں، مگر اس کے باوجود جب تک ممبران اسمبلی کا ساتھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، آپ اس کی بیعت نہیں کریں گے، آپ اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، وہ سائن نہیں کرے گا، تو نہ تو آپ کی کوئی تقرری ہو سکتی ہے، نہ آپ کی کوئی سڑک بن سکتی ہے، نہ کوئی کنواں اور نہ کوئی آپ کو ٹوٹی نل کا مل سکتا ہے، بھلے آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ براہ راست تعلقات کیوں نہ ہوں۔ یہ کام محکمہ بلدیات اور لوکل گورنمنٹ کا ہے اور اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ 33 سالوں کے بعد انتخابات ہوئے اور لوکل نظام حکومت آزاد کشمیر کے اندر قائم ہو چکا۔ اس میں 2700 لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ شامل ہوئے، مگر ان کو بجٹ نہیں دیا گیا، ان کو اختیارات نہیں دیے گئے، اور یہ جو 2700 لوگوں نے لوکل گورنمنٹ اور محکمہ بلدیات نے جو ہے وہ سارے کام کرنے تھے، وہ کام جو کھربوں روپے کا بجٹ ہے، جو ساری چیزیں ہیں وہ ممبران اسمبلی کر رہے ہیں، جبکہ ان کا کام صرف قانون سازی کرنا ہے۔ سادہ لفظوں میں ممبران اسمبلی نے اس بجٹ کو اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے اور اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، چونکہ بیشتر آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش سیاست پلس سیاست ایکول ٹو سیاست ہے، اور یہیں سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ وہ کیسے کماتے ہیں آپ لوگ ہم سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
اب ووٹر اور سپورٹر کو متاثر کرنے اور بلیک میل کرنے سمیت انہیں اس پیسے سے خریدنے کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے جو ان کو بجٹ ملتا ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ محتاجی کیسی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو کوئی کام ہو وہ اس کا کام ممبران اسمبلی یا وزیر اس حلقے کا جو ہے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس علاقے کے اندر جو کل بجٹ ہے اس کے اعداد و شمار کے اوپر میں آ جاتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس بجٹ کی تقسیم کیسے کی گئی اور اس کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اور پھر میں اس کے اوپر آؤں گا کہ کیسے باپ بیٹے سے اور ممبران اسمبلی اپنے ہی خلاف جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر تقریر کر رہے ہیں۔ تنخواہیں اور مراعات جو ہیں کون سا محکمہ آئندہ مالی سال میں کتنے اخراجات کرے گا، اس حوالے سے آپ سنیے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن 7 ارب 86 کروڑ روپے اور 83 لاکھ روپے رکھے گئے۔ بورڈ آف ریونیو کے لیے 1 ارب 81 کروڑ 40 لاکھ روپے رکھے گئے۔ ریلیف و بالیات 2 ارب 65 لاکھ ماجرین کا گزارا الاؤنس اس میں شامل ہے وہ رکھے گئے۔ پینشن 43 ارب 14 کروڑ۔ محکمہ تعلیم اور پینشن کے اخراجات تھوڑے بہت فرق کے ساتھ برابر ہیں اس میں۔ اب دیکھیے کہ محکمہ تعلیم کے لیے 43 ارب اور 14 کروڑ بجٹ رکھا گیا، اور محکمہ تعلیم کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ملازمین ہیں، سب سے زیادہ سکول ہیں، اور ان سکولوں کی بہت بری حالت ہے، کہیں ٹوائلٹ نہیں ہے، کہیں بلڈنگ نہیں ہے۔ ٹیچر ضرور موجود ہیں، وہ ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ سیاست زیادہ کرتے ہیں، اور ان ٹیچروں کو اس لیے لگایا جاتا ہے، پوسٹیں اس لیے کریٹ کی جاتی ہیں، اسکول اس لیے بنائے جاتے ہیں جس میں 50 لاکھ کی آبادی میں سے 500,000 جو بچے ہیں وہ ان سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ ان سرکاری اسکولوں کے علاوہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اب 43 ارب اور 14 کروڑ کا محکمہ تعلیم کو جو بجٹ دیا جاتا ہے اس میں پینشن بھی شامل ہے، اس کے اندر ان کی تنخواہیں بھی شامل ہیں۔ اب